ویلکم بیک ناظرین. لال چند صاحب سے جان لیتے ہیں. لال چند صاحب, ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ مبارک زیب صاحب جو ہیں آپ کے, ویسے تو تحریک انصاف کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, لیکن وہ سنا ہے کہ اپنی رضامندی سے اس امینڈمنٹ میں, اس ترمیم میں ووٹ دے رہے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ جی دیکھیں, جب تک وہ خود ظاہر نہیں ہوتے یا وہ خود نہیں کہتے یا ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, تب تک اس طرح کی کوئی کمنٹ نہیں کی جا سکتی. یہ حکومت کی طرف سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کے کچھ بندوں کو جو ہے وہ ہم سے کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا, کسی کی بیوی کو اٹھایا گیا, کسی کی بیٹی کو اٹھایا گیا, کسی پہ کیسز داخل کیے گئے. اختر مینگل صاحب کے 2 سینیٹرز ہیں, وہ کہے کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, کیونکہ اس فاسسٹ حکومت کے ساتھ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے بات کی آئینی کورٹ کی, ایک یہ چاہتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں. مجھے پتا ہے یہاں پہ سول کورٹ ہے, سیشن کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, بینکنگ کورٹ ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, ڈرگ کورٹ ہے, آپ کے یہاں اینٹی نارکوٹکس کورٹ ہے. یہاں پہ کورٹوں کی بھرمار ہے, لیکن انصاف کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اگر انصاف آئے گا اس ملک میں تو یہاں کے جو لوکل وڈیرے ہیں, یہاں کے جو چودھری بنے ہوئے بڑے بڑے, ان کا وہ کام ہی ختم ہو جائے گا. اسی لیے کہہ رہے ہیں عمران خان کہ جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوتا, جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا, وہ معاشرہ نہ ترقی کر سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں سپریم کورٹ ہے بچا ہوا ہے, جو اب تک ہم سمجھتے ہیں اس پہ اتنا انفلوئنس نہیں ہے, لیکن اس کو بھی اب انہوں نے ختم کرنے کی ٹھان لی ہے. اور وہ غیر قانونی ہے, انلیگل ہے. بنیادی طور پر یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے. وہ 17 ممبروں کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے دھاندلی کر کے وہ اس ملک پہ حکومت بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے بھی تیار ہے. اور میں تو حیران ہوں, یہ آئین جو بنایا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, اس کا نواسا جو ہے کھڑا ہو کے اور آج جو ہے اس کے حق میں بول رہا ہے یا ان ترامیم کو ووٹ دینے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے اور بڑے بھڑکے مار رہا ہے. تو یہ بہت ہی ایک افسوسناک لال چند صاحب, آپ کو یہ جو ابھی تک کی سامنے چیزیں ہیں, ذہن سے بات ہے, آپ کو ان آئینی ترامیم کے بارے میں تو ساری ڈیٹیل سے پتا ہوگا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن ہیں, اتنی بڑی اپوزیشن, اسٹرانگ اپوزیشن آپ لوگ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ کیا کیا اندر سنگن کیا ہے, کیا باتیں چل رہی ہیں. اب کب اس کو فائنلی اجلاس ہے, اس کا کل بھی اجلاس بلایا گیا ہے, ایکسپیکٹ کریں کل یہ آئینی ترمیم پیش ہوگی؟ کچھ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کب تک یہ آئینی ترمیم آئے گی؟ فائزہ, اب تک جو سارے اشارے ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ حکومت کے پاس میجورٹی نہیں ہے, 2/3 لیکن حکومت کلیم بھی کر رہی ہے. لال چند صاحب, حکومت کلیم کر رہی ہے, اگر آئینی ترمیم آ رہی ہے پلیز اس نے کہیں نہ کہیں سے نمبر پورے کر لیے ہیں. فائزہ, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں. ابھی تک مولانا صاحب نے بھی کوئی ان کو یقیندانی نہیں کرائی. مولانا صاحب کی بھی جو آج آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے اسٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا, تو وہ ایکسٹینشن یا مدت بڑھانے کے جو حق میں وہ بالکل نہیں تھے. جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے, حکومت چاہتی کیا ہے, وہ ایک شخص کو لانا چاہ رہی ہے, بٹھانا چاہ رہی ہے اور ایک شخص کو روکنا چاہ رہی ہے. یہ پرسن اسپیسیفک جو ہے وہ امینڈمنٹس ہے. تو ایک تو وہ ہے, ان کے پاس نمبرز نہیں تھے. اگر ہوتے تو وہ بالکل بریگیڈیئر صاحب نے ٹھیک کہا تھا, رات کو 3 بجے تک بھی یہ اجلاس لال چند صاحب, یہی پوائنٹ تو میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا. پلیز اور اب جو سپریم کورٹ کا اپنے جواب میں میرا یہ سوال بھی ایڈ کر لیں, دونوں کا اکٹھا جواب دے دیجئے گا. مولانا صاحب کے ساتھ آپ کے ڈائیلاگ کا کیا سٹیٹس ہے؟ ابھی وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں, مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ڈائیلاگ ہے, ہماری بات چیت ہوئی ہے, اور پارلیمنٹ میں جو ہم دونوں نے طے کیا, وہ کمیٹیز بنی ہے, اور پارلیمنٹ میں جو ایک جوائنٹ اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے ہم نے ایگری بھی کیا ہے, اور ہم کیس ٹو کیس اس پہ وہ کر بھی رہے ہیں. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جس طرح اسٹینڈ لیا ہے اس کو وہ کنٹینیو کریں گے, اور یہ پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کے لیے. مولانا صاحب 50-50 پہ ہیں. میں شہزاد صاحب سے جان لوں, شہزاد صاحب نمبر کے اعتبار سے جے یو آئی سینٹ میں دے آر دا کی 5 سینیٹرز ہیں ان کے پاس, وہ ادھر بیٹھ جائیں گے تو حکومت کی سائڈ پہ حکومت کے لیے آسانی ہو جائے گی. اگر نہیں بیٹھیں گے تو سینٹ سے پھر مشکل ہو جائے گا, بلکہ ناممکن ہو جائے گا سینٹ سے یہ ترمیم پاس کروانا. مولانا صاحب مطلب 2 علیحدہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, ایک میں وہ ایگری ہیں, ایک میں وہ ڈس ایگری ہیں. ایکچوئل جو لگ رہی ہے ترمیم وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پرائرٹی یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے ججز کی یا تو مدت ملازمت بڑھا دی جائے یا ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کو بڑھا دی جائے. مولانا صاحب کو اسی اسپیسیفکلی اسی شق پہ ان کو اعتراض ہے. یہ کیا
آپس میں کوئی ان کی بیٹھ جائے گی معاملات, کہیں سمجھ آ جائے گی ان کو, یا مولانا صاحب اڑ جائیں گے کہ نہیں یہ ختم کر دیں ورنہ ہم ووٹ نہیں دیں گے؟ کیا ہوگا کیا ویسے آپ کے خیال میں؟ اچھا فائزہ, مولانا صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کی جو ویٹیج ہے اب اس اسپیسیفک ایشو کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو وہ دونوں سمت میں مناسب انداز میں کھیل رہے ہیں. چاند صاحب نے اس کا جواب میرے خیال دینے میں تھوڑا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن میں بتا دوں مولانا صاحب کسی کے ساتھ نہیں ہوتے, وہ اپنے ساتھ ہوتے ہیں, اپنا بینیفٹ. ہاں, وہ خود دیکھیں گے کہ ان کو کدھر سے جو ہے وہ فائدہ ہے تو وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے, وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رہتے ہیں. لیکن ان کو اس طرح کی اطلاعات ہے نا کہ ان کو کچھ وزارتیں بھی آفر کی گئی ہیں. جی ڈیفینیٹلی ظاہر ہے. دیکھیں فائزہ بات یہ ہے, یہ جو ہمارے ملک کا جو جمہوری نظام ہے نا, سیاست تو یہاں پہ ہو ہی نہیں رہی, یہاں پہ تو تجارت ہو رہی ہے یا غلاظت ہو رہی ہے. یہاں پہ سیاست تھوڑا ہو رہی ہے کوئی پچھلے 77 سالوں سے یا 70 سالوں سے. یہ تو آپ مجھے بتائیں یہ کون سا سیاسی نظام ہے جس میں سب کو پتہ ہے کہ ایک ایم این اے ایم پی اے بننے والا بندہ جو ہے وہ کروڑوں روپے لگا کے آتا ہے, تو کیا کروڑوں روپے لگا کے وہ پارلیمنٹ میں ایمانداری کرنے کے لیے آتا ہے, لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آتا ہے؟ وہ نہیں, جو لگا کے آتا ہے وہ اپنے پورے کرنے آتا ہے اور اگلے الیکشن کے لیے جمع کرنے کے لیے آتا ہے. یہ نظام ہے. ایک بات میں ان کا جان صاحب کا کامنٹ کر دوں, انہوں نے فرمایا کہ اتنی عدالتیں ہیں اور انصاف کہیں ہے نہیں. یہ بات درست ہے, 100% درست ہے, لیکن کاش کہ تحریک انصاف جس کا نام ہی انصاف پہ ہے, 3-3.5 سال حکومت میں رہی ہے, 3.25 سال رہی ہے, اگر وہ صرف ایک ایشو کو, اس ایشو کو, کیونکہ ان کی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے, اگر انصاف کی پروویژن کوئی وہ ملک میں جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیتی, کوئی ایسا نظام بنا دیتی کہ لوگوں کو سستا فوری نظام انصاف ان کی دہلیز پہ ملتا, تو آج جو مسائل جن کا یہ شکار ہیں یا جن کا عوام شکار ہے, یہ کوئی بھی اس کا شکار نہ ہوتا. انہوں نے بھی 4 سال میں کوئی ایسا کوئی میگنیفیشینٹ کام نہیں کیا ہے انصاف کے لیے کہ ہم جیسے لوگوں کو عام لوگوں کو جو انصاف ہے بغیر کوئی کورٹس خریدے, کوئی وکیل خریدے, کوئی جج خریدے بغیر جو ہے وہ ان کو مل جائے. ایسا نہیں ہوا ہے, انفارچونیٹلی نہیں ہوا ہے. تو اب چونکہ انہوں نے نظام انصاف ڈی سینٹرلائز کیا ہی نہیں. اب دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا کہ سپریم کورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ججز زیادہ کر لیں, کام کر لیں, اور لوور جوڈیشری میں اتنی پینڈنسی ہے. بھئی آپ نے نظام کیا بنایا ہوا ہے؟ آپ عدالت کو لوگوں کی, آپ یونین کونسل لیول پہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ اور سٹی لیول پہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ اب دیکھیں ہائی کورٹ لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے, ایک بندہ جو ہے جو میاں چنو میں رہتا ہے, اسے ہائی کورٹ کا کوئی کیس ہے تو وہ میاں چنو سے لاہور ہی آئے گا. بھئی آپ اس کی ڈسٹرکٹ میں, آپ اس کی تحصیل میں کیوں نہیں ہائی کورٹ کا بینچ بناتے؟ آپ یونین کونسل لیول پہ چھوٹی چھوٹی کورٹس کیوں نہیں بناتے؟ بیسیکلی سر پرابلم کوئی مصالحتی کونسل کیوں نہیں بناتے؟ پرابلم یہ ہے کہ حکومت اپنے بینیفٹ کے لیے چیزیں کر رہی ہے, کیونکہ سارے مسائل یا تو ہائی کورٹ میں جاتے ہیں یا سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, انہی کو وہ اپنے انڈر کرنے کے لیے یا سمپل ورڈز میں کہہ اپنے مطابق کرنے کے لیے وہ امینڈمنٹ. ہماری قوم کا فائدہ عمومی مزاج یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو پاور آ جاتی ہے نا, وہ اس میں سے ایک تنکا بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. نظام جو ہے ملکوں میں جو سموتھ چلتے ہیں وہ ڈی سینٹرلائزیشن سے چلتے ہیں. آپ دیکھیں نا, فار ایگزامپل پنجاب ہے, تو پنجاب میں بجٹ جو ہے مطلب لاہور میں اگر سارا خرچ کرتے ہیں تو باقی پنجاب کہاں جائے گا؟ بالکل. لیکن شہزاد صاحب میرا پوائنٹ تھوڑا سا ہم ڈریگ ہو گئے. مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی پولیٹیکل گیس کیا ہے؟ مطلب آپ بھی اتنے عرصے سے ماشاءاللہ سارے پولیٹیکل سچویشن کو بھی ریڈ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ آئینی امینڈمنٹ جو ہے, اب عدالتی فیصلہ بھی, مطلب اس کی ڈیٹیل بھی سامنے آ گئی, 8 ججز کی وضاحت بھی, اس کے بعد یہ کروا لیں گے پاس, ان کے لیے آسان ہوگا یہ سارا کچھ؟ کمپلیکیٹڈ کافی ہو گیا ہے. کوشش یہ پوری کریں گے کہ وہ جو مولانا صاحب نے فرمایا نا, وہ یہ بات تو شاید اب گورنمنٹ بھی نہ چاہے کہ ایج میں ریلیکسیشن دی جائے, لیکن وہ یہ ضرور کوشش کریں گے کہ پینل سے جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ کسی طرح سے منتخب ہو جائیں. نا اس وقت ان کی ایک ہے پرسن اسپیسیفک, یا تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے. نہیں وہ نہیں دیں گے قاضی صاحب, یا پھر منصور علی صاحب سے کسی طریقے سے سائیڈ لائن کر دیا جائے. نہیں قاضی صاحب سے میرے خیال اب وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. پھر وہ پینل آف ججز پہ آ جائیں گے اور منصور صاحب کو سائیڈ لائن ایٹ لیسٹ کر سکیں گے. جی اب یہی ایک مطلب ان کی لاسٹ اٹیمپٹ ہوگی کہ وہ پینل آف ججز کی طرف جائیں, اور جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے
کوئی ٹیکنیکلٹیز میں جا کے یا جس طرح سے بھی لوگوں کو ارینج کر کے تو ایک آخری کوشش کریں گے وہ ضرور. ٹھیک ہے کیونکہ کھیل رہے ہیں سارے لوگ, کھیل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے کرنا تو کچھ ہے. ادارے کھیل رہے ہیں, لوگ کھیل رہے ہیں. لال چند صاحب لیٹس سپوز جو پاکستان تحریک انصاف کے 41 ممبرز ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھ یا دو بھی اگر حکومت کو امینڈمنٹ کے لیے ووٹ دے دیتے ہیں مثال کے طور پہ, کیونکہ ماضی میں بھی آپ کے 20 لوگوں نے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آنا تھا تو اس وقت دوسری سائڈ کا وہ پکھ لے گئے تھے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا پھر پارٹی اس کو چیلنج کر پائے گی, کیونکہ آج کے عدالتی فیصلے کے بعد تو کہیں نہ کہیں بائنڈنگ تو ہو گئی نا ان پہ پارٹی کی. اس کا مطلب یہ کہ 63A آرٹیکل ان پہ لگے گا. فائزہ ایک آج کا فیصلہ ہے یا کلیریفیکیشن ہے, اس سے پہلے ایک فیصلہ موجود ہے جو پنجاب اسمبلی کے آج وضاحت آئی ہے. کلیریفیکیشن کہا نا میں نے بیٹا, اس کے بعد جو وہ اس سے پہلے ایک فیصلہ آیا ہوا ہے جو ان فیلڈ ہے, وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پارٹی کا ڈیفیکٹ کر کے ووٹ پارٹی لائن کے خلاف کرتا ہے تو وہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور وہ بندہ بھی ڈی سیٹ ہو جائے گا. اب کیونکہ 41 پارٹی میں بات کر رہے ہیں نا, جی وہی کہہ رہا ہوں نا, جو اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ووٹ دے گا پارٹی کی منشا کے خلاف تو وہ فلور کراسنگ کاؤنٹ ہوگی اور اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور پلس میں وہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا. لیکن لال صاحب وہ تو اس سینس میں تھا جب پارٹی کا وہ ممبر تھا, تو ابھی تک تو آپ کے لوگ آزاد تھے اس عدالتی فیصلے سے پہلے. آپ ای سی پی نے ان کو نوٹیفائی تو نہیں کیا ہوا نا ابھی تک؟ میں نہیں مانتا نا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں وہ اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی میں تھے, کیونکہ فیصلے میں لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ ایفیڈیوٹ دیں گے they will assume to have joined PTI یا any political party. تو وہ پہلے سے ہی تھے. ہم یقینی طور پر پہلے بھی اور اب بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم یقینی طور پر کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. لیکن بالکل صحیح ہے لال چند صاحب آپ کے پاس ٹھیک ہے, لیکن پی ایم ایل این سے ایک بڑے ہی معتبر ان کے وزیر ہیں, انہوں نے رات کو ایک پروگرام میں یہ بات کی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ان 41 ممبرز کی نوٹیفیکیشن جاری نہ کر کے یہ ریئلائز کر دیا گیا ہے کہ وہ ممبرز فلور کراسنگ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ان کی نظریں ہیں سر کہیں نہ کہیں آپ کے ممبرز پہ. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیں ان کی نظریں تو ہے نا مال غنی پر ان کی نظریں ہماری مخصوص نشستوں پہ بھی تھی, ان کی نظریں اب بھی 41 لوگوں پہ تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, لیکن وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی تھا. لیکن آج جو کلیریفیکیشن آئی ہے اس کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی ہے. میں جو آخر میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں کہ جس معاشرے میں سب اداروں کی ماں جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں, اس کو اگر رات کی وقت اندھیرے میں حملہ اس پہ کیا جائے تو یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل یہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہت شکریہ لال چند صاحب, ابھی پوائنٹس آپ کے بہت ویلڈ تھے لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. لال چند صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, شہزاد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.